دکان ہونے کے حوالے سے ہو کہ ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے متعلق نیتوں کو برا کرتا ہے۔ ایک شخص گھر بنا رہا تھا، اس نے ایک کھڑکی لگایا، اس سے پوچھا گیا بھائی تم نے کھڑکی کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے کھڑکی اس لیے لگائی تاکہ یہاں سے ہوا آ سکے۔ اس نے کہا تمہاری نیت اگر یہ ہوتی کھڑکی لگانے کی کہ میں نے کھڑکی یہاں پہ اس لیے لگایا تاکہ اذان کی آواز سنوں، اور ہوا تو تمہیں ویسے ہی آتی تھی، اور تم نے اس نیت سے اگر اس کھڑکی کو لگایا ہوتا کہ اذان کی آواز میں سنوں، یہ ہوٹلنگ لائن یا پھر کاروباری لائن ایسی خطرناک ہے، کوئی بندر کاٹ دیتا ہے، کوئی کتا کاٹ دیتا ہے، کوئی بلی کاٹ دیتا ہے، کوئی چوہا کاٹ دیتا ہے تاکہ اس کے گراہک میرے پاس آئے، میری گراہک اس کے پاس نہ جائے، طرح طرح کے عمل کرتے ہیں۔ یہ تو کھلا شرک ہے۔ ایسا عمل کمائیں گے یقین مانیے یہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو ربی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا ہے اور اس کے جسم کے اندر ایک لوتھڑے کو رکھ دیا ہے۔ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو قدم بھی صحیح چلنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ بھی صحیح چلنے لگ جاتے ہیں، دل و دماغ بھی صحیح کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر سارا کا سارا جسم بگڑ کے رہ جاتا ہے، اور وہ ہے دل
جب انسان کوئی نیت کرتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی نیت اور ارادے کے مطابق اس کا اجر پاتا ہے، اس کا بدلہ وہ پاتا ہے۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، صلاح القلب فی صلاح العمل، دل کی درستگی عمل کی درستگی میں ہے، وصلاح العمل فی صلاح النیہ، اور عمل کی درستگی نیتوں کے درستگی پر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، وہ نیتوں کو برا کرتے ہیں، دوسروں سے متعلق، اپنے رشتہ داروں سے متعلق ہو، اپنے گھر والوں سے متعلق ہو، اپنے اڑوس پڑوس سے متعلق ہو، یا اپنی کاروباری دوستی کے متعلق ہو، یا پھر آمنے سامنے دکان ہونے کے حوالے سے ہو کہ ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے متعلق نیتوں کو برا کرتا ہے، ارادوں کو برا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو بدلہ دے گا اس کی نیت کے مطابق دے گا۔ نیت اگر اچھی ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر انسان کی نیت بری ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی برا ملے گا۔ اور ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ ہمیشہ اپنی نیتوں کو اچھا رکھا کریں، درست رکھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہم بحسنۃ ثم لم يعمل بها كتبت له حسنہ۔ ایک میٹر وہ میٹر ہے، ہم ادھر فین چالو کرتے ہیں تو میٹر چلنے لگتا ہے، ادھر اے سی آن کیا جاتا ہے تو میٹر چلنے لگتا ہے، لیکن یہ نیکی کا میٹر اس سے مختلف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من ہم بحسنۃ ثم لم يعمل بها، اس نے کسی کا ارادہ کر لیا، اچھائی کا ارادہ کر لیا، نیکی کا ارادہ کر لیا، کسی نے یہی ارادہ کر لیا کہ میں رات میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا اگر میں اٹھ جاؤں گا، کسی نے کہا کہ اگر مجھے پیسے مل جائیں یا میرا قرض آ جائے یا پھر میرے کاروبار میں برکت یا خیر ہو جائے تو میں فلاں غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، حاجت مند، مشکل جو جس پہ پڑی ہے میں اس کی مشکل کو دور کر دوں گا۔ اگر یہ نیت کر لیتا ہے، یہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر اس نے ارادہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اکاؤنٹ میں اجر کو جاری کر دیا۔ اس لیے ہر عمل شریعت کے اندر کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جتنے بھی اعمال ہیں بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہے، اور اگر نیت اگر اچھی ہوتی ہے تو یقیناً اس کا اجر بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ایک واقعہ کہا کرتے تھے، ایک شخص گھر بنا رہا تھا، اس نے کھڑکی لگایا، اس سے پوچھا گیا بھائی تم نے کھڑکی کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے کھڑکی اس لیے لگائی تاکہ یہاں سے ہوا آ سکے۔ اس نے کہا تمہاری نیت اگر یہ ہوتی کھڑکی لگانے کی کہ میں نے کھڑکی یہاں پہ اس لیے لگایا تاکہ اذان کی آواز سنوں، اور ہوا تو تمہیں ویسے ہی آتی تھی، اور تم نے اس نیت سے اگر اس کھڑکی کو لگایا ہوتا کہ اذان کی آواز میں سنوں تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دیتا اور ہوا تو تمہیں ویسے ہی پہنچ جاتی۔ اس لیے میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، نیتوں کو اچھا رکھا کرو ہمیشہ۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بایعت انا و ابی و جدی، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا، میں نے بیعت کیا، میرے والد نے بیعت کیا، میرے دادا نے بیعت کیا۔ کیا مطلب؟ 3 پیڑھیاں صحابی تھیں، 3 پیڑھیاں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، دادا بھی صحابی، یہ خوش نصیب لوگ تھے، خوش نصیب ہستیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چہرہ، وہ جسم جہنم میں کیسے جل سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ بڑی خوش نصیب ذاتیں، بڑی خوش نصیب لوگ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے، میرے والد نے، میرے دادا نے، تینوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے والد یزید کچھ پیسے ان کے پاس تھے، وہ ایک مسجد میں گئے، کوئی شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا، اس کو پیسے دے دیے، کہا کہ کوئی محتاج اگر آ جائے تو یہ دے دینا۔ میں دے کے چلا آیا، میرا بیٹا معن وہاں سے رضی اللہ عنہ آئے اور وہ پیسے لے کے آئے۔ باپ نے پوچھا
بیٹا تم یہ کہاں سے لائے؟ کہا مسجد میں ایک شخص تھا، پتا نہیں مسجد میں ایک شخص تھا، میں نے اس سے لے لیے۔ کہا یہ تمہارے لیے نہیں تھے؟ اور چلو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ لَكَ مَا أَقِصَّ يَا مَعَنْ، اے یزید جو تم نے نیت کیا ہے اللہ تمہارے نیت کے مطابق اجر دے گا، اور معن جو تم نے لیا ہے تمہارے نیت کے مطابق تم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ اگر نیتیں درست ہو، آم کے آم گٹلی کے بھی دام، ادھر انہوں نے حسن نیت کے ساتھ دیا اور وہ محتاج لے لیا، پیسے بھی دیے اور حسن نیت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بھی مقرر کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اسباب کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی اسباب کو اگر ہم نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے اعمال ہمیں بجا لاتے ہیں، لیکن اسباب پہ اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، سمجھ لیجیے ہم مشرک ہو گئے، کیونکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے سنا یہ ہوٹلنگ لائن یا پھر کاروباری لائن ایسی خطرناک ہے، کوئی بندر گاڑ دیتا ہے، کوئی گنتا گاڑ دیتا ہے، کوئی بلی گاڑ دیتا ہے، کوئی چوہا گاڑ دیتا ہے تاکہ اس کے گراہک میرے پاس آئے، میری گراہک اس کے پاس نہ جائے، طرح طرح کے عمل کرتے ہیں۔ یہ تو کھلا شرک ہے۔ ایسا عمل کمائیں گے یقین مانیے یہ اس کی کمائی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کیا ہمیں یہ کافی نہیں کہ اللہ ہمارا رزاق ہے؟ وہ بھی سماج رزق پہ یہ ہماری نیت کے مطابق آسمان سے ہمارے رزق بڑھتا ہے، اسباب کرنے کی نہیں۔ انسان چاہے کتنی کوششیں کر لے، جتنی محنتیں کر لے، اور انسان جو ناجائز طریقے اپنا لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو رزق رکھا ہے وہ برابر اس کو مل کے رہے گا۔ پھر اپنے ایمان کو بگاڑیں، اپنے نیتوں کو بگاڑیں، دوسروں سے متعلق، دوسرے کاروباریوں سے متعلق اللہ نے اس کو دیا، اللہ کو رشک کر سکتے ہیں، رشک کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اگر نیتوں کو انسان جو بگاڑتا ہے، نیتوں کو برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی برا ملتا ہے۔ نیتیں اگر درست ہوتی ہیں تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی دے دیتا ہے۔ اور میں اب آپ لوگوں کے سامنے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک پیارا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رب عمل صغیر تعظمہ نیہ ورب عمل کبیر تحقرہ نیہ، بہت سارے چھوٹے عمل نیت اس کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ نیتیں درست کرو، دل کے ارادے درست کرو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے دوسروں کے ساتھ ادا کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیت ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اجر دے گا، اور ہمارے نیتوں کے بگاڑنے سے کوئی فرق نہیں آئے گا سامنے والے کی جان میں، اس سے ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے مقدر میں لکھا ہے اگر ہم نیتوں بگاڑتے ہیں اس سے حسد کرتے ہیں، ہم کوئی نفرت کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، نقصان تو آپ کا ہوگا، اس کا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے تقدیر پہ ایمان لاؤ۔ ایمان کے ارکان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم تقدیر کی اچھائی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ایمان کیوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اچھی نیتوں کے مطابق ہمیں اجر دے گا۔ کسی کو نقصان کیوں پہنچائیں؟ کسی سے بلا وجہ اس سے دھوکہ کیوں دیں؟ کسی سے چال بازی کیوں دیں؟ کسی کا نقصان کیوں پہنچائیں؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہوا ہے، تو پھر سمجھ لیجیے دنیا کی کسی اس کی، ہاں ہمیں اسباب کی تعلیم دی گئی ہے، اسباب اختیار کرو، اسباب پہ بھروسہ نہیں۔ تو الغرض عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ نیہ، چھوٹے عمل، اتنے چھوٹے عمل نیت اس کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ حسن نیت، اچھی نیت، اچھا ارادہ وہ چھوٹے عمل کو بڑا دیتی ہے۔
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال، ایک بات فرمائی سے مسلم کی روایت، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنت میں عیش و عشرت کر رہا ہے، جنت میں مزے اڑا رہا ہے. پتا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ جنت میں بھی پہنچ گیا اور جنت میں عیش و عشرت کرتا ہے. سبب کیا ہے؟ سبب کہ راستے سے جو گزرتے تھے کچھ ٹہنیاں، کچھ درخت کی ٹہنیاں آ جایا کرتے تھے، وہ کاٹ دیا کرتا تھا، مسافروں کے لیے آسان کر دیا کرتا تھا. بس چھوٹا سا عمل، راستے سے آپ پتھر ہٹا دیے، چھوٹا سا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ سقی الماء، افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے، پانی پلا دیجئے. نیت اچھی ہے، اللہ بے شمار اجر دے گا. اس نے نیت اچھی نیت سے صرف راستے سے کچھ ٹہنیاں کاٹ دی تھی، یہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقلب فی الجنہ، جنت کی عشرت کر رہا تھا، لیکن اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق اس کے اجر کو بڑھا دیا ہے، جنت پہ پہنچا دیا اور جنت میں عیش و عشرت والی زندگی عنایت کر. رب عمل صغیر، کسی کو آپ پانی پلاتے ہوئے حقیر نہ سمجھے، بہت بڑا اجر کا کام ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہوئے یہ نہ سمجھیں یہ چھوٹا سا کا بہت اجر ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں کے سامنے اسپیڈ بریکر ڈالتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، گاڑیاں ٹوٹ جانا، اس کی کمر ٹوٹ جانا جاتے جاتے، لیکن یہ اسپیڈ بریکر یہاں سے نہیں ہٹے گا. کیوں بھائی؟ سڑکوں میں اسپیڈ بریکر کیوں؟ تکلیف کیوں دیتے ہیں لوگوں کو؟ مسافرین کو تکلیف کیوں؟ آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، روڈ پہ تکلیف دیں گے. مسلمان کی یہ شیوا ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹایا جائے. ہاں جہاں ضروری نہیں آتا وہاں پہ ہر کوئی ڈالتا ہے اس طریقے سے تکلیف دینے کے لیے. عجیب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیت کیا ہے، لیکن اچھی نیت، حسن نیت کے ساتھ کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. عمل چھوٹا، اجر اتنا بڑا کہ اللہ نے اس کو جنت بھی عنایت کر دیا، جنت میں عیش و عشرت والی زندگی عنایت کر. ایک اور بات سنو، ایک اور بات. ایک عورت تھی فاحشہ، زانیہ، گنہگار، راستے سے جا رہی تھی اور اس نے دیکھا، گرما کا موسم تھا، ایک کتا پانی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور وہ پانی کے اطراف اپنا جو کچی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے. اس کو پیاس بہت لگی ہوئی ہے، گرما کا زمانہ ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے لیکن پانی تک پہنچ نہیں پاتا ہے. اور وہ گنہگار عورت، فاسقہ، فاجرہ، گنہگار، اس نے دیکھا، اس کے دل یہ جان اس کے دل میں رحم پیدا ہوا تو فوراً اس نے اپنے موزے کو اتارا، بڑی مشکل سے پانی نکالا، اس کو پلا دیا. چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا عمل، گنہگار ہے، اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کیا اس نے صرف پانی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. رب عمل صغیر، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر کے یہاں سے اٹھیے، اچھائی کا ارادہ کریے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے بنیے. اچھی کوالٹی کے ہوا کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے کے لیے سب سے بہتر ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، ایک مزے کی بات آپ کو بتلاتا ہوں، سنیے. ہمارے بھی اڑوس پڑوس ہوتے ہیں، پڑوسی کی بات آئی ہے تو ایک بات ضرور سنیے آپ. عبداللہ بن مبارک جن کا قول میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوسی نے اپنے گھر کو بیچنے کے لیے بورڈ لگا دیا، ہاؤس فار سیل، بورڈ لگا دیا، ہاؤس فار سیل. اس نے قیمت لگائی 20,000 درہم. لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو اتنا ویلو نہیں ہے، یہاں تو اتنا ویلو نہیں ہے، 10,000 ہے، تم ڈبل 20,000 کیوں کرتے ہو؟
اس نے کہا, آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کے, اس نے کہا 10,000 اس کا وائلو ہے, ریٹ ہے زمین کا, اور 10,000 جو قیمت میں نے زیادہ لگائے ہیں وہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں آنے کے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا جو وائلو لگا دیا جاتا ہے یا اس کے فیس کو دیکھ کے لگا دیا جاتا ہے, وہ آس پاس کی روڈ کو دیکھ کے لگا دیا جاتا ہے, ایریا کے حساب سے متعین کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا پڑوسی ایسا ہے, جس کو لینا ہے لے لو. کبھی آپ نے سنا ایسی بات, ایسے گھر بکتے ہوئے, ایسے مکان بکتے ہوئے؟ نہیں. تو یہ ایسی کوالٹی والے لوگ تھے, ایسی صفات کے لوگ تھے. اور کیوں ایسا لگایا گیا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں آج آپ کے سامنے یہ بتا نہیں سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں جو بھلائی آپ کے اندر لوگوں کے لے کر گزر جائیے. آپ کو معلوم ہے اس سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں پہلی مرتبہ جبرائیل کو دیکھا, حیران و پریشان ہو گئے, ڈر گئے, دوڑے آئے اپنے گھر میں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگے زملونی زملونی دسرونی دسرونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. وہ محبت کی ماری بیوی حیران و پریشان اپنی شوہر کو حیران و پریشان دیکھ کر کہنے لگے میرے سرکار کیا ہوا ہے, آپ کے ساتھ پیش آیا, میں تو حیران و پریشان دیکھ رہی ہوں. نہیں مجھے پہلے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. چادر اڑا دی, تھوڑا سا ریلیکس ہوئے, چادر اڑا دیا گیا, تھوڑا سا آپ نے ریسٹ لیا. ایک عجیب چیز آپ کے ساتھ ماجرا, اب تک ایسا نہیں ہوا تھا آپ کی زندگی, 40 سال گزر گئے, ایسا کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا, 40 سال کی زندگی گزر گئی. ایک عجیب ماجرا پیش آیا, گھبراہٹ ہوئی, چادر اوڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرنے لگے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا سکون ملا. تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے سرتاج کیا ہوا؟ آپ نے سارا واقعہ جبریل آنے کا سنا دیا. تو پھر آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آج انسان کے دماغ میں کتنے ٹینشنز ہیں, کتنے پریشانیاں ہیں, کتنی تکلیفیں ہیں, اپنے گھر سے متعلق کتنی پریشانیاں ہیں. اور آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے والا ہوں, نہ یہ کسی حکیم کے پاس ملنے والا ہے, نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ملنے والا ہے. آپ یہ سن لو, نسخہ اپنی سارے ٹینشن کو دور کرو, بی پی شوگر کو نارمل, پریشانی اور مصیبت کا حل ہے. کیا آپ نے فرمایا تھا اللہ ابدا, وہ میرے سرتاج, وہ میرے محبوب, اللہ کی قسم ہے کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم. کیوں؟ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے, بس خواتین یہاں پہ اگر موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے سے بہانے چاہیے بس رشتہ داریوں کو توڑ دیا. نہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں. آپ غریبوں, یتیموں, مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں, دوسروں کے کما کے دوسروں کے کام میں آتے ہیں. یہ ایسی تسلی کی باتیں تھی. آپ یہ اچھی بات آپ کے اندر ہے, اچھی کوالٹیز آپ کے اندر ہے, تو اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موڑ پر اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. مصیبت کے وقت آئے, وہ غار ثور کا واقعہ آیا, ظالم آپ کے گھر کے دہانے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ نہیں چھوڑا. 3 کے اندر ہے, لیکن اللہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساتھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ سوشل ویلفیئر کے کام آپ کرتے ہیں, یہ کام کیجئے, نیتوں کو اچھا رکھیے, ارادے اچھے رکھیے, کسی سے متعلق برا مت کیجئے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی اچھا کرے. یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنا پڑوسی دیکھا, کیوں ایسا ان کے پڑوس کی ویلیو کیوں تھی اتنی, ماں کی ویلیو کیوں تھی اتنی؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, ایک بات میں آپ کو بتلا ہی دیتا ہوں, مارکیٹ ویلیو اتنی کیوں بڑھ گئی؟ پڑوسی نے ان کے پڑوس ہونے کا فائدہ اٹھا کے مارکیٹ ویلیو ڈبل کیوں کر دیا؟ وہ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوسی دیکھا پریشان ہے,
بولے کیوں پریشان؟ بولے مجھے 5,000 روپے کی ضرورت تھی. اللہ اکبر. بولے تو مجھے کیوں نہیں بتائے؟ 5,000 اس کو لا کے دے دیے. بولے دیکھو یہ تمہیں جب وقت پڑ جائے، جب تمہارے پاس پیسے آ جائے جب دے دینا، اگر نہیں آئے تو نہیں دینا. یہ ایسا پڑوسی تھا. کون نہیں آئے گا بھائی اس پڑوسی کے پڑوس میں؟ کون نہیں آنا چاہے گا؟ ایسے بے شمار باتیں ہیں. تو خیر الناس من ينفع الناس، اور قرآن و سنت کے ماننے والے نہ صرف توحید کے میدان کے اندر بلکہ کے اندر آگے بڑھتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کبھی اپنے دلوں میں جلن نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، کبھی اپنی نہیں کرتے کہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ابدا بجارنا الیہودی. گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی تھی کہتے تھے کہ ہمارا پڑوسی یقیناً یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، اس سے شروع کیا جائے، کیونکہ یہ پڑوسی کا حق ہے. میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو اچھا رکھو، ارادوں کو اچھا رکھو. مقصد چھوٹے چھوٹے عمل، نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو بے شمار اجر بڑھا دے گا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا رب عمل کبیر تحقر نیہ، بہت بڑے بڑے اعمال اس کو نیت بری ہے تو اللہ اس کو حقیق کر دیتا ہے، چھوٹے بنا دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایسی بات فرمائی ہے اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مسلم کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلائے گا. ایک سقیم، ایک شہید، ایک قاری قرآن. تینوں کو بلائے گا. قاری قرآن کہے گا، قرآن مجید کا پڑھنے والا، دین کو بتانے والا کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں دین کو بتایا، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا. اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے تو. مسلم کی روایت، جھوٹ بولتا ہے تو. کیوں؟ تو چاہتا ہے کہ لوگ دنیا میں تجھے قاری کہے، عالم کہے، تمہارے ویوز بڑھے، لوگ دیکھ کے یہ سمجھے کہ بھائی اس کے دیکھنے والے بہت ہیں، اس کے لائک بڑھتے جائیں، دیکھنے والے سمجھے، اس کے دل میں میرے چاہنے والے اتنے. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، آمین. تو یہ دنیا آپ کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جہنم میں ڈالو. تو بولو جہنم کا اناگریشن کس سے؟ یہ قاری صاحب سے کیا جائے گا. ہم نے کیا دنیا میں حدیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کے سامنے بدلا ہے، لیکن اس کی نیت بری، عمل بڑا، اللہ نے اس کو گھٹا دیا. سخی کو لایا جائے گا، کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے مال و دولت بانٹے ہیں. رمضان آتا تھا تو لوگ اس کے گھر کے اطراف رکھنا، پبلک کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بڑا سخی ہے، اس کو دینے والا ہے. اور اس کے دل میں کیا ہوتا؟ لوگ یہ کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا اٹھانے والا ہے. کہ نیت یہ تھی کہ لوگ تو جگہ ہے وہ دنیا اب آخرت میں تیرا حصہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جاننا میرا نفسہ کی خواہشات کو مار کے پھر اس کے اندر ڈالنا اللہ کی رضا کی خاطر. نیت بری، بڑا عمل ختم. تیسرا لایا جائے گا شہید، کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے تو آخری قطرہ خون کو بہا دیا ہے. جس پہ چھوٹا سا زخم پڑے تو پتا چلے زخم کھائے ہیں، میں نے جان کو تیرے نام پر. اللہ کہتا ہے جھوٹ، تو جھوٹ کہتا ہے. تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہت باڈی کے چلتے ہیں. یاد رکھو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جم کرنے کے بعد جم سے باہر نکلتے دن دھڑاتے ہوئے جو پھرتے ہیں، باڈی سینہ تان کے جو اکڑ کے پھرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے. نہ وہ زمین کو پھاڑ سکیں گے، نہ وہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. لوگ چاہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ بڑی باڈی بلڈر ہے، لوگ ان کو دیکھ کے ڈرا کرتے تھے، یہ لوگوں پہ ظلم و ستم کھایا کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کہتا تھا مل گیا، اب حصہ نہیں ان کو لٹایا ہے، اپنے خط کو بہایا ہے. تیرے نام پہ میں نے اپنی شہادت حاصل کی. کہا جھوٹ
تیری نیت بری تھی. لوگ چاہے تجھے باڈی بلڈر کہے, طاقتور کہے, تجھے وہ تو ہو گیا, اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ کہے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم رسی. افسوس, اتنے بڑے بڑے عمل کے اندر کھوٹ ہے, نیت کے اندر کھوٹ ہے, ارادوں میں کھوٹ ہے, بڑے عمل بھی خدا غارت فنا ہو جائیں گے. اس لیے عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور دیتے ہوئے عبادت صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرے محبوب شاید یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چوری کرتے ہوں گے, زنا کرتے ہوں گے, شراب پیتے ہوں گے, اس لیے وہ ڈرتے ہوئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یبنۃ الصدیق یہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں, اور وَيَخَافُونَ اللَّهَ يَقْبَلَ مِنْهُمْ, وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, عبادت کرتے ہوئے عمل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, اس لیے نیتوں کو درست کیا کیجیے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک خطرناک واقعہ بیان کرنا ہے. سورہ قلم اگر آپ نے پڑھا ہے, اور پھر جا کے قرآن پڑھیے جس زبان میں جانتے ہیں. قرآن کھولیے, مسلمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں, ترجمے پڑھیے. کہ ایک شخص تھا, وہ کیا کرتا تھا, اس کا باغیچہ تھا, ایک کھیتی تھی, اور اس دور میں لوگوں کے آمدنی کے انکم کے جو سورسز تھے, دو اہم سورسز تھے. ایک کھیتی باڑی, دوسرا مویشی جانور. جس کے پاس زمین زیادہ ہے, کھیتی باڑی زیادہ ہے, وہ بڑا مالدار کہلاتا تھا. جس کے پاس مویشی جانور زیادہ ہیں وہ زیادہ مالدار کہا کرتا تھا. اب کمپنیز وغیرہ بہت سارے سورسز نکل گئے ہیں کمانے کے, لیکن یہ دو بڑے سورسز اس وقت تھے. اللہ نے اسی کے حوالے سے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں فرمائی. اور ایک شخص بوڑھا تھا, اس کی بڑی کھیتی تھی, تو اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ فصل کی کٹائی کا وقت آتا, فصل کو کاٹ لیتا تو اپنی فصل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا. ایک بٹ وہی کھیتی کے لیے رکھ دیتا, ایک اپنے گھر کے لیے, ایک غربا مساکین کے لیے رکھ دیتا. اور جیسے ہی پبلک کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی فلاں کی فصل کی کٹائی کا وقت آ چکا ہے, فوراً دوڑے اس کی کھیت کے پاس آ جاتے, وہ ساروں کو تقسیم کر دیتے. یہ اچھی عادت تھی. لیکن ہوا یہ, جب یہ بوڑھا باپ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے والد بڑے بیوقوف تھے, باپ کا اچھا ہونا ضروری نہیں بھائی. فجر کی نماز باپ میں آتا ہے, بیٹے کو تھپک کے سلاتا ہے, یہ اچھا ہی نہیں ہے. اپنی اولاد کی تربیت کیجیے, نہیں تو بھی یہ اولاد ہمارے لیے وبال جان بنے گی. ہم دنیا چاہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر پڑھے, روزانہ ڈائریاں چیک کرتے ہیں, مائیں یہاں پہ موجود ہے تو سن لیں, باپ یہاں پہ موجود ہے, ہم ٹیوشن فیس لگاتے ہیں, اسکول فیس لگاتے ہیں, تعلیم ایجوکیشن فیس لگاتے ہیں, ساری چیزیں اس کی ہر خواہش پورا کرتے ہیں. اسکول آتا ہے بچہ, گھر سے آتے پہلے اس کی ڈائری چیک کرتے ہیں ہوم ورک کیا ملا ہے. کبھی آپ نے پوچھا کہ بیٹا تم نے زہر کی نماز کہاں پڑھی؟ کوئی باپ نے پوچھا, کسی ماں نے پوچھا؟ یہ توفیق بھی ہوئی ہے. اب کیا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے؟ اب بڑھاپے میں شکایت کرتے ہیں کہ بھائی میری اولاد میری نافرمان ہو گئی, جب اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی آپ نے نہیں کی, اور آج کیسے آپ کی وہ بات سن سکتا ہے؟ اس لیے تعلیم کون سی بھی دیجیے, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت. باپ کیا ہے, اس کا مقام بتائیے. قرآن میں, وہ حدیث میں, سائنس سوشل میں نہیں ملے گا, میتھمیٹکس فزکس میں نہیں ملے گا, اگر اس میں ملے گا, حدیث میں ملے گا, حدیث میں ملے گا, ملے گا, میں ملے گا, حدیث میں ملے گا. قرآن حدیث سے اپنے بچوں کو خرید دیجیے. الغرض بیٹوں نے کیا کیا, ہمارے بابا بیوقوف تھے, سارا کا سارا مال تقسیم کر دیتے تھے, ہم ایک پلاننگ کریں گے, راتوں رات فصل کو کاٹ لیں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, کوئی آئے گا نہیں. نیت 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 دیکھیے, انہوں نے ادھر نیت بگاڑا, ان کا ارادہ ایسا ہوا, فصل پک چکی ہے, اب کٹنے کے قریب ہے, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی لوگ نہ آئے, ہم ایسی پلاننگ کریں گے کہ رات میں جا کے ہم کاٹیں گے, کوئی جو نہ غریب نہ آئے اس کو نہ دیں گے. تو پھر ادھر ان کی ارادے بگڑے, نیتیں بگڑی. پھر آپ قرآن سنیے, قرآن اللہ فرمایا ادھر ان کی نیت بگڑی, اللہ نے ادھر جلا کے ساری کی ساری کھیتی جلا کے خاکستر کر, جل گئی. نیتیں نہ بگاڑیے.
اچھا کر سکتے کریے، برا بھی مت کریے کسی. آپ اچھا نہیں کر سکتے برا مت کیجیے، خاموش ہو جائیے. لیکن انہوں نے برائی کا ارادہ کیا، ادھر کیا ادھر اللہ نے ان کی ساری کی ساری کھیتی کو جلا کے خاک اس کر دی. اور پھر اللہ نے کیا کامنٹ کیا وہ سنیے، قرآن سنیے قرآن. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، قرآن سنیے کذالک العذاب یہ اکبر لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کے اندر نیتوں کو بگاڑنے، نیتوں کو اجاڑنے، نیتوں کو یہ خراب کرنے کا ایک سچ نمونہ تھا. اکبر لو کانوا یعلمون، آخرت کا عذاب تو اتنا خطرناک ہے اگر یہ لوگ سمجھتے. یہ تو چھوٹا سا نمونہ تھا ہمارے عذاب کا. دنیا کے اندر نیتیں بگاڑے، دنیا میں اللہ اس کو بدلا دے گا، اور آخرت میں تو خطرناک طریقے سے اللہ پکڑے گا. لہذا اللہ سے ڈرتے رہیے، اپنی نیتوں کو درست کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے. اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما دے، ہمارے رشتہ داروں میں محبت پیدا فرما دے، ہمارے کنبے و قبیلے میں رشتے محبت پیدا فرما دے. اللہ ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر، ہمارے محلوں میں رشتہ دار محبت پیدا فرما دے. اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. ہمیں جو کاروبار کے مارے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما دے. اللہ ہمیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو پورا فرما دے. اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے. جو ظالم قومیں اللہ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں یا اللہ یا انہیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے یا انہیں مغلوب فرما دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. السلام علیکم.